تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حابیل و قابیل کی داستان قرآن میں سورہ مائدہ میں بیان ہوتی ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز اور فطرتاً برائی کی جانب رائق تھا، جبکہ حابیل اس کے برعکس ایک نیک، پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے اور دوسرے جوڑے کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکی سے کر دی جائے۔ یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا، اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہ تھی۔ اقلیمہ جو ایک لڑکی تھی، قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حابیل سے اس کی شادی ہونی تھی، کیونکہ اقلیمہ خوبصورت تھی۔ قابیل بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل سے کہا، وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی تو اس کی شادی حابیل سے ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل جو کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس نے قربانی کے لیے اپنا اناج پیش کر دیا اور کوشش کی کہ اناج میں سے گلا سڑا اناج اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں، جبکہ حابیل گلا بانی کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک خوبصورت بکری کا انتخاب کیا اور اللہ کے حضور پیش کر دی۔ دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے اناج کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل میں حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی۔ حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم متقی ہوتے تو ضرور تیری قربانی قبول ہو جاتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 برس تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور یا جبل ہیرا کی کھائی میں پیش آیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی لاش کا کیا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو پرندوں کی صورت میں بھیجا۔ ایک پرندے نے دوسرے پرندے کو قتل کر دیا، اس کے بعد جگہ کھود کر دوسرے پرندے کو دفن کر دیا۔ قابیل نے پرندے کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو اسی جگہ دفنا دیا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین پر زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت اور گورا تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا رنگ کالا اور بدصورت ہو گیا۔ قابیل اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین شہر عطن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کا منتر بنا کر آگ کی پوجا کر۔ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روح زمین پر پہلا آدمی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق بہایا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روح زمین میں قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا، اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔
دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں